بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ کتاب تاریخ اسلام، مؤلف علامہ سید نقی نقن رحمۃ اللہ علیہ۔ گزشتہ درس کا آپ سمجھیں خلاصہ یہ چند نکات جو گفتگو چل رہی تھی وہ یہ کہ بعثت سے پہلے کا کیا دور تھا، مکہ کے کیا حالات تھے، اخلاقی زوال، مذہبی زوال، اور اس کے بعد جغرافیکل اعتبار سے کیا صورت حال تھی اس وقت، یعنی اس وقت حتیٰ آج بھی یہی بات کام آئے گی۔ مکہ کے آس پاس کون سے علاقے ہیں، ایک جزیرہ نما تھا، یہ بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ایک طرف بیان ہوا تھا شام کا صرف راستہ ہے وہ خشکی والا راستہ ہے، باقی ایک طرف ریڈ سی ہے، ایک طرف کچھ ہر طرف سمندر ہے، اسے اسی لیے جزیرہ عرب کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہوئی بات کہ ان عرب والوں میں کیا کیا بیماریاں تھیں، قبائلی بیماریاں، بدلہ لینے کو یہ لوگ باقاعدہ بہادری سمجھتے تھے، فخر سمجھتے تھے، اور مساوات کا خاتمہ کیا ہوا تھا کہ نئی طبقہ والی بات تھی، جو طبقے میں بلند ہے وہی اعلیٰ ہے، پس بندہ جو ہے قتل ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی بڑے آلے کو کچھ تھوڑا سا بھی نقصان ہو جائے اس کی نسلوں کو، دوسرے کی نسلوں کو قتل کر دیں گے۔ مذہبی صورتحال یہ تھی، کوئی تثلیث کا قائل تھا، 3 خداؤں کو مان رہا تھا، کوئی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مان رہا تھا، کوئی 360 بت بنائے ہوئے تھے، ہر روز کا ایک بت تھا، ٹھیک ہے۔ یہ عرب کے معاشرے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت کم ایسے تھے جو کمیونسٹ تھے، یعنی دہریہ تھے، ما یہلکنا الا الدہر، ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، جو یہ کہہ رہے تھے۔ آج ایتھیسٹ جو کہلاتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں چند گنے چنے کون تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، وہ اولاد حضرت عبد المطلب میں سے، خاص طور سے جناب ابو طالب وغیرہ یہ افراد، اور اس سے پہلے کائنات کے نبی کی بعثت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے آباء و اجداد نبی کریم کے۔ ہم نے بیان کیا تھا، حدیث بھی بیان کی کہ امیر المومنین السلام نے فرمایا میرے آباء و اجداد میں کوئی بھی کبھی بھی کسی نے بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ یہ گفتگو ہوئی۔ پھر پیغام نبوی کیا تھا، اچھا اس وقت آس پاس والے ملکوں کے کیا حالات تھے یہ بھی بیان ہوا، ہندوستان کے کیا حالات تھے، اور ایران کے کیا حالات تھے، روم کے کیا حالات، تھوڑا سا ایک حبش کس طرف تھا، یہ گفتگو بیان ہوئی بھی۔ کائنات کے نبی ایسے میں پیغام لے کے آئے، یعنی وہ پیچھے عبارت ذکر کی تھی، بہت بڑا چیلنج تھا، ایسے میں آ کے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ جو باقاعدہ بدلہ لینے کو فخر سمجھتے تھے ان کو کہا صبر کرو، ٹھیک ہے۔ جو دوسرے کا مال چھیننے کو بہادری سمجھتے تھے ان کو کہا امانت داری اختیار کرو، دوسرے کے مال پہ حق نہ جتاؤ، سچ بولو۔ تو یہ ساری مشکلات آئیں، اس میں کائنات کے نبی کو پہلا جب باقاعدہ حکم ملا، یہ سمجھیں آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلا حکم جب ملا کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اب جو حکم آپ کو دیا گیا ہے، مخفیانہ تبلیغ ہو گئی، 40 سال آپ کے عمل سے تبلیغ ہو گئی، اس کے بعد 3 سال مخفی طور سے بھی تبلیغ ہو گئی، اور اب گھر والوں کو بھی باقاعدہ انذار کر دیا، دعوت ذو العشیرہ ہو چکی ہے، اور اس میں اعلان بھی ہو چکا ہے علی علیہ السلام کے حوالے سے، ان ھذا اخی ووصی وخلیفتی، یہ میرے بھائی ہیں، میرے وصی ہیں اور میرے خلیفہ ہیں، یہ اعلان بھی ہو گیا۔ اب یہ اللہ نے نبی کو بیان کیا، اب جس حکم کا آپ کو باقاعدہ اس پر مأمور کیا گیا ہے، جس حکم پر جائیے اور لوگوں میں پیغام پہنچا دیے۔ تو کائنات کے نبی آئے اور صفا کی پہاڑی پہ بلند ہوئے، اور سب اپنے کاموں میں مشغول تھے، اس وقت آ کے اعلان کیا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، غنیم کا لشکر آ رہا ہے، تو کیا کہو گے؟ ہم سچ مانیں گے، کیونکہ آپ کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا، آپ صادق، آپ امین ہیں۔ پھر نبی نے فرمایا میں اللہ کی جانب سے نبی ہوں، ٹھیک ہے، اور لا الہ الا اللہ کی باقاعدہ دعوت دے دی۔ یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت بہت بڑی ان کے لیے چوٹ تھی، ان کے خداؤں کو چھوڑنا تھا، عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ معاد کا عقیدہ سب۔ تو اب اس میں تاریخ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کچھ جگہ کہ اسی وقت لوگوں نے بڑھ کے حملہ کیا۔ پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ کچھ مذاق اڑانے لگے، یہ کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن علامہ صاحب نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ عین ممکن ہے اس وقت فوراً حملہ نہ ہوا ہو،
بلکہ کائنات کے نبی اب ایک دفعہ اعلان کر کے گھر تو نہیں بیٹھے رہیں گے نا، جہاں کسی محفل میں بیٹھیں گے باقاعدہ پیغام الہی پہنچائیں گے، اور کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، صرف یہی کافی ہے تمہارے لیے۔ اب ایسے میں پہلا شہید جو اسلام کا ہے اس کی جانب اشارہ ہے۔ اچھا یہ والی بحث جو ہے نا راہ خدا کا پہلا شہید، یہ دوسرے نسخوں میں لاہور سے خاص طور سے جو نسخہ چھپا ہے اس کتاب کا، اس میں یہ مس ہو گئی ہے، تو کافی دونوں نسخوں میں بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے۔ شہزادی کونین کی ولادت والا چیپٹر وہاں سے مس ہو گیا، تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایسا کام کہ دونوں نسخوں کو ٹیلی کر کے ایک نیا نسخہ صاف انداز میں لکھ لیا جائے، وہ انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے کوئی مل جل کے کر لے جائے کام، ٹھیک ہے۔ اچھا اب سنیے، حضرت حارث ابن ابی حالہ کائنات کے نبی نے جب بیان کیا تو یہاں پہ تاریخ میں لکھا، ابن حجر نے اسی کو نقل کیا، تاریخ کی قدیم کتاب ہے، عسکری کی کتاب ہے الاوائل، ٹھیک ہے، قدیم کتاب، اس سے نقل کیا ہے ابن حجر عسقلانی نے، علامہ ابن حجر عسقلانی نے نقل کیا، لما امر اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان یصدع بما امرہ، جب اللہ نے حکم دیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کو کہ مسجد الحرام میں کھڑے ہو کے پیغام پہنچائے، تو کائنات کے نبی نے آ کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اب ہوا کیا؟ اقاموا الیہ، لوگ ٹوٹ پڑے کائنات کے نبی کی جانب، یہ اسلام کے پہلے شہید کی بات ہو رہی ہے، لوگ نبی کی جانب ٹوٹ پڑے تو چیخ و پکار بلند ہوئی، فأتی الصریخ اہلہ، صریخ چیخ پکار شور گھر والوں تک پہنچا۔ گھر والوں میں کون کون تھا؟ جناب خدیجہ تھی، اور یہ گھر والے جو باقاعدہ مسلمان تھے، حضرت خدیجہ کا یا بھانجا یا جو کہتے ہیں حضرت خدیجہ کے اپنے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، پہلے اولاد تھی، شادی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ بیٹا کہتے ہیں، لیکن بیٹوں کی طرح پالا تھا، انہوں نے دونوں قول کو نقل کر دیا، یعنی حضرت خدیجہ کا بھانجا جس کا نام تھا حارث ابن ابی حالہ، یہ فوراً آیا، رسول کی جانب بڑھا، رسول کا دفاع کرنے کے لیے، لوگ رسول کے آگے بڑھ رہے تھے رسول کریم کو زد و کوب کرنے کے لیے، اس نے آ کے دفاع کیا اور اس نے دوسروں کو مارنا شروع کیا، ان کے اوپر حملہ ہوا اور آخر کار یہ شہید ہو گئے۔ تو اسلام کے پہلے شہید اس روایت کے مطابق کون قرار پائے؟ حارث بن ابی حالہ۔ پہلی شہیدہ خاتون کون؟ سمیہ، حضرت عمار یاسر کی والدہ۔ بعض نے لکھا حضرت عمار یاسر کے والد بھی پہلے شہید ہی تھے، تو عین ممکن ہے کہ یعنی دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہو، پہلے یہ حملہ ہوا شروع میں، اور جب مشرکین کی طرف سے باقاعدہ اذیت دی جا رہی ہوتی تھی، جو آگے آئے گا اس میں جناب عمار اور ان کے والد اور ان کی والدہ شہید ہوئے تھے، تو پہلی شہیدہ تو حضرت عمار کی والدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ گفتگو، اس کے بعد ہم نے بیان کیا تھا، اس کا کچھ حد تک خلاصہ بیان کیا، جناب ابو طالب سے گفت و شنید کیسے ہوئی۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خداؤں کی یہ توہین کر رہا ہے تو حضرت ابو طالب کے پاس آئے، اب اس کے مختلف مرحلے بیان کیے۔ سب سے پہلے آئے ایسے ہی، اور آنے کے بعد کہا بھائی انت سیدنا، اے ابو طالب تم ہمارے سردار ہو، ہم تمہیں بزرگ مانتے ہیں، بالکل افضلنا، ہم سب میں تم افضل ہو، فی انفسنا وقد رأیت الذی فعل هؤلاء السفہاء ما ابن اخیک من ترکہم آلہتنا وطعنہم علینا تسفیہہم احلامنا۔ دیکھیں انداز کیا ہے، پہلی دفعہ کا اے ابو طالب آپ افضل ہیں ہم میں اور آپ سردار بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے، دیکھیں جملہ دیکھیں، قد رأیت الذی فعل هؤلاء السفہاء، پہلے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے تمہارے بھتیجے نے غلط باتیں کی ہیں، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ مل گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بہت نرم انداز اختیار کیا ہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ ابو طالب تو جو ہے گویا کہ ہماری طرف داری کریں گے، اور کیوں آگے ایسے کہہ رہے ہیں ہم بیان کر چکے ہیں پہلے، حضرت ابو طالب سے دونوں صورتوں میں ان کا فائدہ ہے۔ کہا جب ہم ابو طالب سے کہیں گے تو ابو طالب محمد سے کہیں گے، محمد سے کہیں گے، اگر محمد مان گئے تو ہمارا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی حد نہیں، ہمارے فائدہ ہو جائے گا، اگر محمد نہیں مانے تو بھی ہمارا فائدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابو طالب بددل ہو جائیں گے محمد سے کہ اچھا دیکھو میں نے جس بچے کی پرورش کی وہ آج میری بات نہیں مان رہا ہے، تو دونوں صورتوں میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو بڑے آپ سمجھے نرم لہجے میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ کو
ہم سب سے بہتر جانتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان بیوقوفوں نے آپ کے بھتیجے کو اپنے ساتھ ملا کر کیا کام کیا ہے بھائی. انہوں نے ہمارے خداؤں کو چھوڑ دیا ہے، ہم پر اعتراض کرتے ہیں اور ہمیں، نعم انہوں نے لکھا ہمیں احمق بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وَتَسْفِيهِهِمْ أَحْلَامَنَا، تسفیہہم احلامنا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے خوابوں پہ پانی پھیر رہے ہیں. ٹھیک ہے، امیدوں پہ پانی پھیر رہے ہیں. علامہ نے بڑا پیارا ادبی ترجمہ کیا، ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، ہمیں احمق بنا رہے، وہ تو تھے ہی پہلے سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کا مطلب اتنا ہی تھا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے وہ ایسا نہ کریں. اگر اس سے باز آ جائیں. اس وقت جناب جناب ابو طالب نے بھی دفع الوقتی والا کوئی جواب دے دیا ہوگا. دفع الوقتی والا یعنی بس ابھی کوئی ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے دیکھیں گے، جاؤ یہ جواب. اب ہوا یہ کہ جب نہیں کوئی فرق پڑا، کائنات کے نبی ویسے ہی تبلیغ کر رہے ہیں، اب آئے حضرت ابو طالب کے پاس. اب اسی سوچ سے آئے ہوں گے، اس کا مطلب اب تو ابو طالب بددل ہو چکے ہیں، اب ان کے پاس ہم آ رہے ہیں، اور ابو طالب کے پاس آئیں گے تو جب یہ بددل ہو چکے ہوں گے تو پھر ہمارا معاملہ اس اعتبار سے آسان ہو جائے گا. اب محمد کو قتل کر سکیں گے. ابو طالب پیچھے ہٹیں گے تو بنو ہاشم کے لوگ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. جب دیکھا ابو طالب نے تو بالکل کچھ بھی ایسا اظہار ہی نہیں کیا کہ وہ بددل ہو گئے، تو انہوں نے کہا اب کیا کریں بھائی، تو چلو کوئی نعم البدل پیش کیا جائے. ابو طالب شاید بچے کو غلام رکھتے ہیں تو کوئی خدمت کرنے والا ان کو دے دیں تاکہ وہ محمد کو ہمارے حوالے کر دے. اب کس کو لے کے آئے ہیں؟ ہاں، عمارہ بن مغیرہ ابن شعبہ. عمارہ بن مغیرہ، یہ ولید ابن مغیرہ، ولید اس کا بھائی، یعنی کون ہو جائے گا؟ خالد بن ولید کا چچا. ایسا ہی ہے بھائی، ولید بن مغیرہ کا بھائی ہے عمارہ ابن مغیرہ، تو خالد بن ولید کا چچا. سارے مشرکین تھے لوگ ہمیشہ سے. ٹھیک ہے. اور ایسوں کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا ہے، سیف الاسلام بنا دیا. ہمیشہ ان کی تلوار اسلام کے خلاف چلی، یعنی رسول اسلام پہ چلی. حتیٰ کائنات کے نبی جب ہجرت کر رہے تھے تو نبی کے بستر پہ مولا کائنات سوئے تھے تو خالد بن ولید کی تلوار چلی ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ نبی کریم پہ. اور بعد میں بھی یہ دوسری خلافت کے دور میں یا پہلی خلافت میں، جی ہاں پہلی خلافت میں یہ لقب دیا گیا تھا. خالد بن ولید کے چچا یعنی عمارہ ابن جی مغیرہ، اس کو لے کے آئے. یہ دیکھو یہ جوان لے کے آئے ہیں، اے ابو طالب تمہارے پاس، تم اس سے اپنی خدمتیں لو، یہ ہم نے تمہارے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے، بہت بڑی آفر تھی. یہ جوان تمہارے حوالے کر رہے ہیں، خدمت کرے گا، لاؤ محمد کو ہمارے حوالے کرو، کام ہم تمام کریں تاکہ مشکلات آسان ہو. بقول ان کے. ٹھیک ہے. قد جئناک بفتح قریش، ہم زبردست بہترین جوان قریش کا لے کے آئے ہیں. پوری عبارت ہم نہیں پڑھ رہے. جناب ابو طالب کا جواب سنیے. جناب ابو طالب کے جواب پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. حضرت ابو طالب نے کیا کہا؟ واللہ ما انصفتمونی، یہ انصاف والی بات تو نہیں کی ہے تم نے، یہ تو ظلم پہ مبنی بات کر رہے ہو. تو اتونی ابنکم اغذوہ لکم، تم اپنا بیٹا لا کے مجھے دے رہے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور اس کے بعد بڑا کر دوں. وَأُعْتِيكُمْ ابن اخی لِتَقْتُلُونَهُ، میں اپنے بھائی کے بیٹے کو تمہیں دے دوں کہ تم قتل کرو اور تمہارے بیٹے کو لے کے پالوں. ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے جواب جناب ابو طالب کا جواب. ما ھذا بالنصب، یہ تو انصاف کی بات ہی نہیں ہے. یصوموننی صوم العزیز الذلیل، یہ انصاف تو نہیں ہوا. ہاں، طاقت کے بل پر کسی کمزور کو دبانے والی بات ہوئی. اب اس جواب کو سن کر جناب ابو طالب کی طرف سے وہ مایوس ہو گئے کہ ابو طالب بھی یعنی محمد کے ہی دین پر ہیں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اپنے بھتیجے کی طرف سے کوئی ان کو بددلی نہیں پیدا ہوئی. اب کہہ رہے ہیں یہی وہ منزل ہو سکتی ہے کہ جس کے بعد جناب ابو طالب کو رسول اسلام کی زندگی کے متعلق خطرہ محسوس ہونے لگا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا آ کے کہ آپ ہمارے حوالے کرو، ہم قتل کریں گے. اب خاص اور زیادہ حفاظت کا انتظام بڑھ گیا. ایسے میں ایک واقعہ رونما ہوا کہ جناب ابو طالب انتہائی پریشان ہو گئے. وہ کون سا واقعہ تھا؟ کائنات کے نبی دکھ نہیں رہے، کہیں چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں بھی تاریخ ہے کہاں چلے گئے، تبلیغات میں مشغول تھے. ایسے میں جناب ابو طالب نے جب دیکھا تو لوگوں کو جمع کیا، اور کمال یہ ہے دیکھیں
میں عبارت پڑھتا ہوں کہ کس طرح جناب ابو طالب نے انتظام کیا تھا کائنات کے نبی کی حفاظت کا۔ ایک دفعہ دیکھا گھر پہ نہیں ہے موجود، تو فقط تردد نہیں ہو، اب گھر پہ نہیں ہے رسول کریم، اب کوئی شک باقی نہیں رہا، کہا بس لے کے گئے ہیں، اور فوراً یا قتل کیا ہے یا لے کے گئے ہیں، جیسے یقین ہو گیا کہ رسول خدا کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا ہے۔ اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے اولاد ہاشم و مطلب کو لیا، کچھ جوانوں کو لے کر انہیں ہدایت کی کہ ہر ایک تم میں سے کوئی کاٹ دار لوہا یا اس کا ہتھیار ہاتھ میں لے لے، سب جب میں مسجد میں داخل ہوں تو تم میں سے ایک ایک آدمی ان کے ایک ایک بڑے لیڈر کے پہلو میں جا کے بیٹھ جانا، اور خصوصیت کے ساتھ ابو جہل کو نہ چھوڑنا۔ جو ہی یہ معلوم ہو کہ محمد قتل ہو گئے ہیں، فوراً جو جس کے پہلو میں بیٹھا ہو قتل کر دینا۔ دیکھیں حضرت ابو طالب نے تمام بنی ہاشم کے لوگوں کو بلایا، بنی ہاشم بنی عبد المطلب کو، ایک ایک سب کو کہا ہتھیار اپنے ساتھ لے لو، یعنی کائنات کے نبی گھر پہ نہیں ہے ابھی، تو کچھ بھی بھائی ڈھونڈے تو جا کے، نہیں بالکل نہیں، ہتھیار ساتھ لو، مسجد میں چلیں، اگر پتا چلا کہ محمد کا ایک بال بھی بیکا ہوا ہے، فوراً جو جس کے پہلو میں کھڑا ہو وہیں قتل کر دے اسے۔ یہ اس ارادے سے نکل کے جا رہے ہیں، ایسے میں جناب زید ابن حارثہ کو دیکھا راستے میں، کہا محمد کہاں ہے، میرا بھتیجا کہاں وہ فلاں جگہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا، جا کے بلا کے لاؤ جاؤ فوراً۔ تو اب انہوں نے دیکھا جی مسجد الحرام ہے، مسجد الحرام، خانہ کعبہ مسجد الحرام، وہی ایریا وہی پورا، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ مسجد الحرام جی۔ تو جناب زید تیزی کے ساتھ رسول کریم کے پاس گئے، دیکھا جناب ابو طالب شدت جذبات میں موجود ہیں، یہ کیا بات ہوئی بھائی، کہہ رہے ہیں کہ فوراً جا کے بلا کے لاؤ۔ اس وقت آپ کوہ صفا پر ایک مکان میں تشریف فرما تھے، آپ کے اصحاب جو اسلام قبول کر چکے تھے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ زید نے پہنچ کر جلدی سے واقعہ سنایا، جسے سن کر پیغمبر خدا فوراً آئے اور جناب ابو طالب کے پاس آئے۔ اب جملہ دیکھیں، جناب ابو طالب نے کہا یا ابن اخی این کنتا، کہاں تھے آپ بیٹے، اے میرے بھتیجے، کنتا فی خیر نا، سب ٹھیک ہے نا، خیریت سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل خیریت سے ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے بیٹے، ادخل بیتک، اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ، میرے گھر بھی نہیں کہہ رہے، اپنے گھر میں داخل نہیں، تمہارا گھر ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں ابھی جناب ابو طالب نے کیا کیا، اب اس کے بعد ان تمام مشرکوں کے سرداروں کو بلایا ہے، اس کے بعد ان کی باقاعدہ ہمت ٹوٹی ہے، سب کو بلایا اور کہا اگلے دن سب کو بلانے کے بعد کہا کہ پتہ ہے کہ میں نے کیا ارادہ کیا تھا؟ کیا ہوا، کیا ارادہ کیا تھا؟ کہا میں نے ان سب سے کہا ہوا تھا کہ ہر شخص تم میں سے بڑے بڑے جتنے بھی ہیں ان کے برابر میں کھڑا ہو جائے، اور اگر محمد کو ذرہ برابر بھی کچھ چوٹ پہنچی ہو قتل کر دے، اپنا اپنا اسلحہ نکال کے دکھاؤ۔ سب جتنے موجود تھے سب نے دکھایا اسلحہ نکال کے، ٹھیک ہے، ہم یہ لے کے آئے تھے، ہم یہ لے کے آئے تھے، تو سب یہ کانپ گئے، تو حیران ہو گئے یہ کیا ہو گیا؟ کہا اگر محمد نہیں ملتے تم سب کے سب قتل ہو جاتے، ٹھیک ہے، قتل ہو جاتے سارے کے سارے، ہم مرتے مارتے لیکن سب قتل ہو جاتے۔ اب سب کانپنے لگے، یہ بالکل حیران ہو گئے یہ کیا ہو گیا، تمام مجمع پر ایک سناٹا سا چھاری ہو گیا، چھا گیا۔ جناب ابو طالب رسول خدا کو لے کر واپس چلے گئے۔ اچھا اس کے بعد لے کے گئے ہیں رسول خدا کو کہ اس بچے کو اگر کچھ ہوا نا، کل ہم نے یہ کیا تھا ارادہ کہ تم سب کو قتل کر دیں گے، مگر شکر خدا کا کہ یہ بچہ صحیح سلامت ہے، لیکن آئندہ اگر اس بچے کو کچھ نقصان پہنچا تو دیکھ لینا کل ہم نے کیا کیا تھا، دیکھو سب اسلحہ دیکھا۔ اب یہاں پہ باقاعدہ فانکسر القوم، سب کے دل ٹوٹ گئے، پوری قوم پہ ایک شکستگی طاری ہو گئی۔ کانا اشدہم کسارا ابو جہل، سب سے زیادہ شکست خوردہ ابو جہل تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک مشرکین نے پھر بے چینی کے ساتھ صورتحال پر غور کیا کہ محمد نہیں مانتے، ابو طالب انہیں چھوڑتے نہیں ہیں، اب کیا کریں بھائی؟ اس کے بعد یہ منزل ہوگی کہ انہوں نے طے کیا ہوگا کہ پھر ابو طالب سے بھی نمٹ ہی لیا جائے گا، مگر سوچا ہوگا کہ ایک دفعہ تو اور اتمام حجت کر لیا جائے، بھائی ایک دفعہ اور چلے جائیں ابو طالب کو اتمام حجت کر دیں، اور مقابلے کا چیلنج دے دیا۔ ممکن ہے وہ پورے عرب کی مخالفت سے مرعوب ہو جائیں اور محمد کو روک دیں، ان کا ساتھ چھوڑ دیں کہ بھئی دیکھو فلاں 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 عرب سب تمہارے مقابلے پر ہیں۔ اب یہاں پہ ایک علامہ نے گفتگو کی ہے، بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔
پہلے اس جملے کو ہم نقل کرتے ہیں امام الدین صاحب رام نگری، ان کی کتاب سے نقل کر رہے ہیں. وہ کیا جملے ہیں جناب ابو طالب کے حوالے سے کہ انہوں نے آ کے کیا کہا کہ ابو طالب دیکھو تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے اور ہمیں احمق ٹھہراتا ہے. اب ہم اس ہتک کو، بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم یا تو درمیان سے الگ ہو جاؤ یا کھل کر سامنے آ جاؤ تاکہ فیصلہ ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی یا درمیان سے الگ ہو جاؤ یا کھل کر سامنے آ جاؤ، ہم تمہارے ہی مقابل میں آ جائیں. اچھا جناب ابو طالب کا معاملہ یہ کہ کھل کر مطلب کلمہ پڑھنا ہے، یہ ان کے سامنے نہیں پڑھ رہے ہیں. کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے کیا ہے معاملہ حضرت ابو طالب کا یہ نہ کرنا کتنے سارے بنی ہاشم کو جوڑے ہوئے، ورنہ ابھی کھل کے نبی کریم کے حوالے سے کہہ دیں گے اس کا دین بہترین ہے، اس کے دین کو قبول کرو، تو جتنے جو بنی ہاشم میں قریش میں جتنے ہیں نا، یہ جناب ابو طالب کے کھل کے مخالف ہو جائیں گے. ابھی تک وہ نہیں ہے مخالف، صرف دیکھ رہے ہیں ہاں بھائی اپنے بھتیجے کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے بھتیجے کی حفاظت کر رہے ہیں، تو کوئی بھی مخالف نہیں. اس کا اثر یہ ہوا کہ کتنے سارے لوگ بعد میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. ان میں سے اگر حضرت ابو طالب ابھی اعلان کر دیتے تو یہ مشکل ہو جاتی. ٹھیک ہے، یہ سب کے سب کھل کے مخالف ہو جاتے. تو یہ طریقہ کار اس طرح بڑا اچھا انہوں نے علامہ صاحب نے یہاں اشارے، اور روایات میں بھی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام اصحاب کہف کی مانند تھے، کان یخفی ایمانہ، ایمان کو چھپائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہ گفتگو بھی ہے اپنی جگہ. اب آئے ہیں جناب ابو طالب کے پاس اور آ کے کہنے لگے کہ دیکھو ابو طالب تم سمجھاؤ. اچھا یہاں تھوڑا سا انہوں نے جو ذکر کیا ہے کہ باقاعدہ صرف حضرت ابو طالب کے اس عمل کا اثر جو کھل کے اعلان دین محمد نہیں کیا، اس کا اثر یہ ہوا سوائے ابو جہل کے کوئی کھل کے سامنے نہیں، ابو لہب کے کوئی کھل کے سامنے نہیں آیا قریش میں. ابو لہب کے سوا کوئی کھل کے سامنے نہیں آیا. ابو لہب بھی کیوں آیا؟ سسرال کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ابو لہب کیوں آیا؟ سسرال کون تھا بھائی ابو لہب کا؟ یہ بھی انہوں نے بیان کیا. دیکھیں کہہ رہے ہیں ابو لہب کا سسرال جو تھا بنی امیہ میں تھا. ٹھیک ہے، تو باقی تمام بنی ہاشم کو بلا تفریق مسلم اور کافر پیغمبر خدا کی حمایت پر متفق رکھ لیا حضرت ابو طالب نے. چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، نبی کریم کی حمایت پہ ہر کوئی کھڑا تھا کیونکہ ابو طالب کھڑے. تو ابو طالب علیہ السلام کے اس طریقہ کار کا فائدہ یہ ہوا کہ سوائے ابو لہب کے کوئی اور کھل کے سامنے نہیں آیا. ہر کوئی نبی کریم کی حمایت کر رہا، کافر ہے پھر بھی حمایت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب سنیں یہاں پہ آ کے تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں کہ ہوا یہ کہ کائنات کے نبی کے پاس آ کے کہا کہ بھائی ایک دفعہ اور آپ سمجھائیں، اور معاملہ بڑا خراب ہو رہا ہے محمد کو، کہ کوئی معاملہ ایسے حل ہو جائے. اب پیغمبر خدا کے سامنے آئے ہیں سب کے سب لوگ، جس کو راویوں نے ان الفاظ میں محفوظ کیا ہے. اب یہ فرما رہے ہیں یا ابنا اخی انا قومک قد جاء، اے میرے بیٹے، اے میرے بھتیجے، قوم والے آئے ہیں اور مجھ سے اس طرح انہوں نے کہا ہے کہ اب ذرا مجھ پر اور خود اپنے اوپر رحم کرو اور مجھ پر اتنا بار نہ ڈالو جو میری طاقت سے باہر ہے. اب یہ جملہ رسول خدا نے اس کا وہ تاریخی جواب دیا جو ایک بشر کے کردار کی عالم ظاہر میں انتہائی معراج ہو سکتی ہے. کائنات کے نبی نے جواب دیا جو مشہور ہے کتابوں میں. کیا جواب؟ ابھی آئے گا. ٹھیک ہے، کہ کلمہ حق کے زبان پر آتے ہی تمام قوم خون کی پیاسی پہلے سے تھی. دنیا آب و گل میں بس ایک چچا ہی تو تھے کہ جو مددگار تھے. اب انہوں نے کہا نہیں، ہمارے سامنے جا کے محمد کو یہ جملہ کہو. جب جناب ابو طالب نے جملہ کہا تو نبی کا جواب سنیے گا. نبی کا جواب وہ تھا کہ کہا یا عم، اے چچا، واللہ خدا کی قسم، لو وضع الشمس علی یمینی، اگر سورج میرے دائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دے، والقمر فی یساری، چاند بائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دیں، علی ان اترکا ھذا الامر، کہ میں اس دعوت حق سے باز آ جاؤں، ما ترکتہ، میں نہیں چھوڑوں گا، حتی یظہرہ اللہ تعالی، یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غلبہ دے دے گا، او اہلک فیہ، جی یعنی یہاں تک کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. اب یہاں کہہ رہے ہیں مسٹر اے
حمید کے اے حمید جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، بی اے لندن بیرسٹر لاہور نے باوجود یہ کہ اپنی کتاب مسلمانان جوان عالم، مسلمانان عالم میں جس پر مولانا سید سلمان ندوی کا مقدمہ بھی موجود ہے، اموی رجحانات کی پوری نمائندگی کرتے ہوئے انتہائی گستاخانہ انداز میں ہر مقام پر جناب ابو طالب رضوان اللہ علیہ کا استخفاف کیا ہے۔ دیکھیں فرما رہے ہیں، یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس کتاب کا نام یاد رکھیں، یہ جو مسٹر کے اے حمید بیرسٹر لندن، ایک لندن، انہوں نے اپنی کتاب میں کئی جگہ پہ جناب ابو طالب کی گویا کی گستاخی کی ہے۔ اب یہ فرما رہے ہیں ہر جگہ ایسا ہوا، لیکن اس جگہ انہوں نے کیا کہا دیکھیں، انہوں نے بھی یہ لکھا، مگر یہاں حقانیت کے دباؤ سے انہوں نے بھی جو جواب جناب ابو طالب کا درج کیا ہے وہ وہی سب کچھ بتا دینے کے لیے کافی ہے جو ہم نے جناب ابو طالب کے موقف کی کسی حد تک تشریح کر دی ہے۔ پہلے لکھتے ہیں کہ بوڑھے چچا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اندازہ لگائیں خوشی کے آنسو، جناب ابو طالب نے جب یہ دیکھا تو کیا عزم کیا ارادہ ہے، پہلے آ کے کہا نا ان کے سامنے، انہوں نے کہا یہ کہو، ٹھیک ہے۔ تو جب نبی کریم نے یہ والا عزم اختیار کیا کہ ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھے، دوسرے ہاتھ پہ چاند لا کے رکھے، تو بھی میں اس دین کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا، تو کہنے لگے بوڑھے چچا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کہا میں یہاں آنے سے پہلے ہی تمہارے جواب سے واقف تھا۔ جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں، اچھا یہ کون لکھ رہا ہے؟ وہ لکھ رہا ہے جو جناب ابو طالب کی تعریف نہیں لکھتا ہے کبھی، وہ لکھ رہا ہے میں یہاں پہلے ہی تمہارے جواب سے واقف تھا، آنے سے پہلے ہی۔ خیر جب تک میں زندہ ہوں تمہاری مدد کروں گا۔ ابھی کہہ دیتے نا کہ نہیں مجھ پہ اب بوجھ بہت ہو رہا ہے، اب میں چھوڑ رہا ہوں، کہا جب تک میں زندہ ہوں تمہاری مدد کروں گا۔ ابو طالب نے قریش کے لوگوں سے کہا تم محمد کو جانتے ہو، وہ ایک شریف اور معزز انسان ہے، تم نے خود ہی اسے امین کا خطاب دیا تھا، اس کا زاویہ نگاہ تم سے علیحدہ ہے بھائی، وہ ایک خدا کی پرستش کرتا ہے، تم اسے خدا کی پرستش سے کیوں ہٹاتے ہو اور اس کے لیے اس کی جان پر مصیبتیں کیوں ڈھا رہے ہو؟ یہ لکھ رہے ہیں مسلمانان عالم میں۔ اب فرما رہے علامہ صاحب، اگر جناب ابو طالب مسلک میں رسول خدا سے متحد نہ ہوتے تو رسول اسلام کے جواب پر غصہ آنے کے بجائے ان کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، غصہ آنا چاہیے تھا نا، یہ کیا بات کر دی تم نے؟ ٹھیک ہے، اگر وہ واقعی رسول خدا کو منع کرنے کے لیے ہی آئے تھے تو آپ کے جواب پر یہ کیوں نہیں کہا میں یہاں آنے سے پہلے ہی تمہارے جواب سے واقف تھا؟ پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ بیٹا میں تو امید رکھتا تھا تم میری بات مان لو گے، ٹھیک ہے، اور ان کے خداؤں کو برا نہیں کہو گے، اس کی عبادت کرو گے مثلا؟ یعنی صاف وہی بات ظاہر ہے جو ہم نے بیان کر دی ہے کہ سب حکمت عملی تھی، ورنہ وہ جانتے تھے کہ ہزار مصیبتیں آئیں رسول اسلام کو اپنے مشن کو بالکل ترک نہیں کرنا چاہیے، اور وہ ترک نہیں کریں گے، مجھے بھی آخری دم تک ان کا ساتھ دینا ہے، اس سلسلے میں مجھے بھی اپنی اولاد تک کی قربانی پیش کر دینا پڑے گی، جس کا عملی مظاہرہ اس کے بعد آنے والے وقت میں ہو جائے گا۔ براہ راست معاملت کی کوشش، اب دیکھیں ابھی تک کس سے بات ہو رہی تھی؟ جناب ابو طالب سے، اب رسول خدا سے خود ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے۔ کیسے بات ہو رہی ہے؟ پہلے آفر کی گئی، رشتہ کروا دیں کہیں، تو شادی کروا دیں کوئی بہترین گھرانے میں، تمہاری محمد بتاؤ یہ کر دیں وہ کر، پہلے صحیح، تو یہ والی لالچ دی۔ اچھا کس کو لے کے آئے؟ دیکھیں کہہ رہے ہیں ہم پہلے ذکر کر چکے، تاریخ کے جو واقعات ذکر کر چکے ہیں اس میں جناب ابو طالب وسیلہ بن رہے تھے، یعنی ان کے پاس آ رہے تھے، ان کے ذریعے ہو رہا تھا معاملہ سارا۔ اب وہ سوچنے ترغیب کی صورت اختیار کی جائے، سوچے کہ کوئی اور ترکیب اختیار کی جائے اور براہ راست محمد سے گفتگو کی جائے، اس لیے عتبہ ابن ربیعہ جو ان کا ایک باقاعدہ سردار تھا، اب تھوڑا سا سن لیجئے گا، علامہ نے بھی بیان کیا لیکن جلدی سن لیجئے گا ذرا، یہ غور طلب بات ہے، آگے بھی آپ کو آسانی ہوگی اس کو سمجھنے میں۔ عتبہ ابن ربیعہ کون ہے؟ سردار ہے، عتبہ ابن ربیعہ سردار ہے مشرکین کا، ٹھیک ہے۔ اس نے آگے کہا بھائی، ان لوگوں نے کہا بھائی چلو ہم سرداری چھوڑتے ہیں، تم سردار بن جاؤ، یہ بھی ایسے ہی کر رہے تھے، یہ بھی قتل ہی کرتے۔ یہ کون ہے؟ عتبہ ابن ربیعہ، جنگ بدر میں مارا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ عتبہ ابن ربیعہ کون؟ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، سنیے۔ عتبہ ابن ربیعہ ہندا کا باپ ہے، ٹھیک ہے، کون ہے؟ ہندا کا باپ ہے، تو ابو سفیان کا
سسر ہو گیا کیونکہ ہندا کا شوہر ابو سفیان ہے، تو معاویہ ابن ابو سفیان کا نانا ہو گیا. عتبہ ابن ربیعہ معاویہ کا نانا ہے. اچھا، اس کا بیٹا ولید ابن عتبہ، عتبہ عتبہ دونوں استعمال ہوتا ہے. ولید ابن عتبہ یا عتبہ ابن ربیعہ، ہاں ولید ابن عتبہ کون ہے؟ اس کا بیٹا ہے. ہندا کا کون ہے؟ ٹھیک ہے، ہندا کا بھائی ہے. تو معاویہ کا کون ہے؟ ماموں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا اب سنیے، یہ سمجھ آیا؟ اب اسی طریقے سے شیبہ ابن ربیعہ، یہ کون ہو جائے گا؟ عتبہ کا بھائی. عتبہ کا بھائی تو ہندا کا کون؟ چچا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا اب آئیے، اسی میں جنگ بدر میں جو مارا گیا تھا اس میں شیبہ ابن ابو سفیان مارا گیا. وہ کون تھا؟ ابو سفیان کا بیٹا. ٹھیک ہے، اور معاویہ کا چچا ہو گیا. صحیح ہے، چچا ہو گیا، نہیں بھائی ہو گیا نا، معذرت بھائی ہو گیا. بھائی کیا ہو گیا؟ صحیح ہے، رشتے داری سے معاویہ کا بھائی ہو گیا. سمجھ آ گئی بات؟ دیکھ، اچھا مولا کائنات کا خطبہ ہے، یہ آپ کو سمجھ آئے گا. جو امیر المومنین اسلام کا دو جگہ نہج البلاغہ میں امام نے کہا، ٹھیک ہے، فانا ابو الحسن، میں وہی ابو الحسن ہوں، قاتل جدک و خالک و اخیک شدخن فی البدر. معاویہ ابن سفیان جو مقابلے میں بہت آ رہا تھا نا، ٹھیک ہے، مقابلے میں لڑنے کے لیے نہیں آ رہا تھا، باقاعدہ خط لکھ رہا. تو امام نے کہا دع الناس جانبا، لوگوں کو ایک طرف کرو اور بخرج الیہ، علی کے مقابلے میں آ جاؤ. ان کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو کیوں ختم کروا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ امیر المومنین اسلام نے کہا میں وہی علی ہوں قاتل جد کا، جس نے تمہارے نانا عتبہ ابن ربیعہ اس کو بھی مارا تھا. ٹھیک ہے، وہ خالی کا ماموں کو بھی مارا تھا، ولید ابن عتبہ کو. ٹھیک ہے، وہ اخی کا تمہارے بھائی شیبہ، اس کو بھی مارا تھا شدخن فی البدر، کفر کے سبب وہاں بدر میں پستی کے ساتھ میں نے ان کو سب کو واسر جہنم کیا تھا. تو یہ لوگ ہمیشہ سے اسلام کے مقابلے میں آئے، یہ لوگ. ٹھیک ہے، ہمیشہ یہ رشتہ داری سمجھ آ گئی. اسی وجہ سے بعد میں حاکم شام نے بھی وہی پرانے آلے بدلے لیے ہیں. یزید نے بھی یہی کہا لیت اشیاخی، جو میرے بزرگ ہوتے بدر والے. ٹھیک ہے، وہ سارا سلسلہ یہی چلتا ہوا آ رہا تھا اسلام کا، انہوں نے بس نام ظاہر کیا ہے. ٹھیک، اب یہ عتبہ کون ہے؟ علامہ نے بیان کر دیا کہ وہی ہے بھائی جس کی بیٹی ہندا ابن عتبہ جگر خورا یہ تھی، مشہور ہے، جو ابو سفیان کی بیوی ہے اور حاکم شام امیر شام کی ماں ہے. ٹھیک ہے، معاویہ کی ماں ہے. عتبہ حضرت سے مل کر کہنے لگا کہ اے محمد، قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ ہے؟ اگر تمہیں سرداری حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تمہیں سردار تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہیں. باقاعدہ اگر کسی بڑے گھرانے کی کسی حسین لڑکی سے شادی کرنا ہے تو نکاح کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، تو بتا دو بھائی، اس کا انتظام کر دیں گے. اگر دولت کی فکر ہے تو جتنی کہو گے دولت تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے گی. جواب کیا دیا سرکار نے؟ اس کے جواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گفتگو بھی کرنا گوارا نہیں سمجھی. تم بات کرنے کے بھی لائق نہیں ہو، پتہ ہے مجھے تم کہاں آؤ گے مقابلے میں. بلکہ کیا ہوا، خود گفتگو نہیں کی، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنانا شروع کر دی. قرآن کی آیتیں پڑھنے لگے نبی کریم. وہ حیران ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ قریش سے کہا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو بھائی، ہمارے نزدیک گزشتہ غیظ و غضب اور اشتعال کے واقعات سے اس گفتگو کا کوئی تناسب نہیں ہے، بلکہ ترغیب کا درجہ تخویف سے مخنوع. کہہ رہے ہیں حقیقت میں ہم آپ کو تھوڑا سا بتا دیں، یہ لکھا تو ہے لیکن یہ والا واقعہ پہلے پیش آیا ہوگا. اچھا، یہ ہے علامہ کا استخراج، یہ واقعہ پہلے پیش آیا ہوگا. ٹھیک ہے، جب بیٹے کو آفر کرنے آئے ہوں گے کہ یہ تمہیں ہم ابو طالب دے رہے ہیں، خدمت کرے گا یہ بیٹا، اور محمد کو ہمارے حوالے کر دو، قتل کر دیں گے. اس کے بعد کہا ہوگا چلو ڈائریکٹ محمد کے پاس چلے جاتے ہیں. تو یہ پہلے، یعنی اگر درایت سے دیکھا جائے، غور کر کے دیکھا جائے تو یہ واقعہ پہلے ہوا ہوگا، نہ کہ دھمکی وغیرہ ساری دینے کے بعد ہوا ہوگا. اور عقلاً بھی یہی بات سمجھ آتی ہے، پہلے دھمکی دے دی قتل کرنے کی، ابو طالب کو بھی مخالف کر دیا، اس کے بعد یہ آفر دے رہے ہیں، یہ آفر پہلے دے چکے ہوں گے. لیکن کسی حال بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان کی بات نہیں مانی. آخر کار اور زیادہ پھر مشکلات بڑھنے لگی، مسلمانوں پہ تشدد ہونے لگا. کائنات کے نبی پہ تشدد نہیں کر سکتے تھے کھل کے، کیوں؟ ابو طالب علیہ السلام زندہ ہیں. اب جو دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا تھا اس پر تشدد ہونے لگا. اس کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو آ جائے گی آنے والے درس میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.